الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد خاتم النبیین وعلى آلہ وأصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم الرافضین الکافرین المرتدین الی یوم ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوا جہاں جہاں گزر گیا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا گلے میں ڈال لو توق محمد کی غلامی کا محمد سے پیار کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا ہماری بخشش کا بس یہی سامان ہے مولا در شاہ مدینہ چھوڑ دیں جنت کے بدلے یہ سودا ہم نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا حق کہہ کر کسی دور میں پچھتائے نہیں ہم کردار پہ اپنے کبھی شرمائے نہیں ہم زندہ کے در و باں میں ہیں تیری نائے شناساں پہنچی دوسرے دار تو گھبرائے نہیں ہم یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے پر کیا کروں صحابہ سے پیار بہت ہے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام معززین علاقہ مائدین شہر
جامپور ضلع راجنپور اللہ آباد میں بیٹھے غیرت مند باوفا بہادر ڈر توحید و سنت کے پروانوں اور صحابہ رسول کے دیوانوں، آج عرصہ دراز کے بعد آپ کے ضلع میں اور پہلی مرتبہ اس بارونق اوپر بر روحانی اصلاحی اجتماع میں آپ سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعائے خلا کے عالم مجھ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر سب سے پہلے مجھے بعد میں ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حقیقت بات جو میں چاہتا ہوں کہ آج کرنا ضروری ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جب میں آج ضلع راجنپور میں داخل ہوا مجھے ایک شخص یاد آ گیا، ایک اللہ کا ولی یاد آ گیا، ایک مرد کلندر یاد آ گیا، ایک ایسا انسان یاد آ گیا جس نے ہر لمحہ ہم پہ دست شفقت رکھا، جس نے ہمیں اپنی ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھا، اور وہ جہاں ملا تو ایسے ملا جیسے دھوپ میں انسان کو سایہ مل جائے۔ بڑی محبتیں، بڑا پیار، بڑی شفقتیں، آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اللہ ان کے فرزندگان کو صبر عطا فرمائے، اور یقیناً اللہ ان کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری مراد ولی کامل، عالم بعمل، پیر طریقت، رہبر شریعت، یادگار اسلاف، اگر میں انہیں خطیب کہہ دوں تو میرا جملہ غلط نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسے خطیب کے اس دور میں ان کے پلے کا خطیب بھی کوئی نہیں۔ ایسی خوبصورت گفتگو، ایسا پیارا لہجہ جو کہ اب ہمیں نہیں ملتا، اور اب بھی اگر ان کے بیانات کبھی آنکھوں کے سامنے آ جائیں تو ان کی گفتگو سن کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ بہرحال وہ ہر لمحے یاد آتے ہیں، اور ہم بھی ہر لمحے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ آج ہمارا اتنا ترقیوں پہ جانا اور اس سفر میں ہمیں چلتا رہنا، یہ یقیناً ان کی دعاؤں کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت مولانا پیر سیف الرحمن درخواستی سب قید و رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے پیر حضرت شیخ کی نشانی حضرت مولانا پیر رحمت الرحمن دامت برکات العالیہ حضرت درخواستی کی یہ نشانی ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اس اجتماع میں جن پرخلوص شخصیات کی دعوت پر حاضری کا موقع ملا، ان میں ولی کامل حضرت مولانا عبدالحی عابد صاحب دامت برکاتہم، قاری عبدالقیوم صاحب اور دیگر تمام دوست احباب، مولانا ارشد صاحب، اللہ تعالیٰ ان حضرات کی زندگی میں عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا فضل ہے کہ بڑا لمبا طویل سفر کرنے کے بعد آپ جیسے چہروں کی زیارت کا موقع ملا۔ بہت مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے دیکھنا چاہوں گا آپ سو تو نہیں رہے۔ یقیناً آپ سو رہے ہیں، اور جو نہیں سوتے وہ سارے جواب دیتے ہیں۔ اس کا مطلب آدھے سو رہے ہیں اور آدھے وہ نہیں سو رہا، وہ ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ اچھا جو پکی بات ہے نہیں سو رہا اس کے پاس دونوں ہاتھ ہیں، اللہ نے سلامت رکھے، وہ دونوں کھڑا کر کے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے لیے نہ کہے بلکہ اس ذات کا ذکر کرے اس نیت کے ساتھ کہ اس کا شکر ادا کر لے، تو اس نیت کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ۔ اور سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے، اس کا سایہ ختم، سایہ ختم۔ اب جہاں وہ درخت ہوگا وہ زمین پلاٹ اسی کی ہوگی جو سبحان اللہ کہے گا۔ جنت میں پلاٹ اسے ملے گا جو یہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے گا۔ کیا کہے گا؟ ایک پلاٹ لے گا، صرف 2 پلاٹ لے گا، 3 نہیں لے گا، 4 پلاٹ نہیں لے گا۔ اچھا میں دیکھ رہا ہوں
کہہ رہے وہ ہاتھ بھی اٹھانا چاہیے. 5 پلاٹ 6 پلاٹ صرف 7 پلاٹ. حضرت میں مسافر ہوں, ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ انہیں جنت میں پلاٹ دے, صحابہ کے محلے میں دے. ابھی بھی جس کا ہاتھ نہیں اٹھا پتہ نہیں وہ کتنا بدنصیب ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ جنت میں اسے پلاٹ دے, پاک پیغمبر کے پڑوس میں دے. اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا کرو, خاموش نہ بیٹھا کرو. کوئی بات سمجھ آئے تو کیا کہا کرو درخواست رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب کہو سبحان اللہ. میں بھی کہہ رہا ہوں اجتماع میں بیٹھے سارے مجاہد کہہ دو سبحان اللہ. اسٹیج والے بھی شرم نہ کرو, اللہ کا نام ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ. بڑا خوبصورت ماحول ہے, میں چند باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے اس روح زمین پر سب سے پہلے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا, اور شروع فرمانے کے لیے اللہ نے حضرت انسان میں جناب آدم کو پیدا فرمایا. حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے انسان بن کے آئے. آپ دنیا میں تشریف لائے. آپ کی تشریف آوری سے پہلے اللہ نے جنت میں جس کا ذکر پہلے سے کر رکھا تھا اسے آمنہ کا لال کہتے ہیں. جناب آدم علیہ السلام دنیا میں آگے, آپ جنت میں موجود ہیں, اور جنت میں محبوب کا نام نامی اس میں گرامی دیکھ بھی رہے ہیں, آپ پڑھ بھی رہے ہیں. آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ بڑی عظیم ہستی کا نام ہے, بڑی عظیم شخصیت کا نام ہے, بڑی عزت والی شخصیت کا نام ہے, بڑی عظمت والی شخصیت کا نام ہے. جب آپ پر کڑا وقت آیا اور آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ دعا کر کے اللہ سے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں اللہ محمد کا واسطہ میری غلطی معاف فرما دیجئے, مجھے معافی کا تمغہ عطا کر دیجئے. اللہ معاف فرما دیتے اور سوال کرتے آدم محمد کو جانتے ہو, آدم محمد کو پہچانتے ہو, آدم کبھی ملے ہو, آدم کبھی ملاقات کی ہے, آدم کبھی زیارت کی ہے, اسے جانتے کیسے ہو, اسے پہچانتے کیسے ہو؟ تو جناب آدم جواب میں کہتے ہیں اللہ میں نے دیکھا بھی نہیں ہے, ربا کبھی ملاقات بھی نہیں ہے, اللہ کبھی زیارت بھی نہیں کی ہے, لیکن سوچا ضرور ہے جس کا نام جنت میں مجھ سے پہلے ہے, جس کا ذکر مجھ سے پہلے ہے, جس کی عظمت مجھ سے پہلے ہے, جس کی شان مجھ سے پہلے ہے, جس کا مقام مجھ سے پہلے ہے, جس کا رتبہ مجھ سے پہلے, آخر یہ بڑی ہستی ہے, آخر یہ بڑی عظیم ہستی ہے, آخر یہ بڑی اعلیٰ ہستی ہے, آخر یہ بڑی بلند و بالا ہستی ہے. جناب آدم کہتے ربا میری ملاقات ضرور کرائیے گا. کائنات کا سلسلہ شروع ہوا, انبیاء کے بعد انبیاء آئے, رسولوں کے بعد رسول آئے, پیغمبروں کے بعد پیغمبر آئے. آغاز انسانیت سے اعلان ہوا لا الہ الا اللہ, جناب آدم نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, جناب نوح نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, جناب یحییٰ نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, جناب داؤد نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, جناب شیش نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, جناب زکریا نے بھی کہا لا الہ الا اللہ, جناب ہارون نے بھی کہا لا الہ الا اللہ. اگلا لفظ بدلتا چلا گیا, آدم صفی اللہ, نوح نجی اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, ابراہیم خلیل اللہ, عیسیٰ روح اللہ. لیکن جب باری آمنہ کے لال کی آ گئی, عبداللہ کے لخت جگر کی آ گئی, ساقی کوثر کی آ گئی, شافی معاشر کی آ گئی, جامع جہاں کی آ گئی, محبوب خدا کی آ گئی, خیر الورا کی آ گئی, بدر الدجا کی آ گئی, شمس الضحیٰ کی آ گئی, عین و عیاء کی آ گئی, واللیل کی زلفوں والے کی آ گئی, علم نشرہ کے سینے والے کی آ گئی, ما زاغ البصر وما طغیٰ کی آنکھوں والے کی آ گئی, حسن کائنات کی آ گئی, جلال کائنات کی آ گئی, جمال کائنات کی آ گئی, رعب کائنات کی آ گئی, دبدبہ کائنات کی آ گئی, عزت کائنات کی آ گئی, عظمت کائنات کی آ گئی, خوبی کائنات کی آ گئی, اوصاف کائنات کی آ گئی, کمالات کائنات کی آ گئی, شفیع المذنبین, رات العاشقین, امام المرسلین, امام المتقین, ابو بکر عمر عثمان علی کے پیغمبر, رقیہ فاطمہ زینب, ام کلثوم کے بابا جناب حسنین کریمین کے نانا, عادیت الرحمت کے بیکر, رحمت کے مجسم, مقصود کائنات, مطلوب کائنات, رحمت للعالمین, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں تشریف لے. ضابطہ بدل گیا, طریقہ کار بدل گیا, انداز بدل گیا, لب و لہجہ بدل گیا, کوئی کلیم
کلیم اللہ آیا، کوئی خلیل اللہ آیا، کوئی شفیع اللہ آ گیا، نہ بابا نہ، اب رسول اللہ آ گیا۔ اور جب رسول اللہ ہے اب ضرورت بھی نہیں، اب کسی نے آنا بھی نہیں، اب دروازہ بند، اب نبی کوئی نہیں، اب رسول کوئی نہیں، اب پیغمبر کوئی نہیں، اب عادی کوئی نہیں، اب رابر کوئی نہیں، اب رہنما کوئی نہیں۔ ربا کیا نبی اور نہیں آئے گا؟ اللہ کیا رسول اور نہیں آئے گا؟ اللہ کیا خلیفہ اور نہیں آئے گا؟ اللہ کیا نائب اور نہیں آئے گا؟ اللہ فرماتے آدم کو بھیجا مکمل بھیجا، نوح کو بھیجا مکمل بھیجا، یحییٰ کو بھیجا مکمل بھیجا، دانیال کو بھیجا مکمل بھیجا۔ لفظوں سے اندازہ لگا لیجئے گا، حسن بھی مکمل تھا، جمال بھی مکمل تھا، کمال بھی مکمل تھا، خوبصورتی مکمل تھی، زمانہ مکمل تھا، دور مکمل تھا، عزت مکمل تھی، عظمت مکمل تھی، خیال مکمل تھا، عنوان مکمل تھا، طریقہ مکمل تھا، مشن مکمل تھا، کاز مکمل تھا، انداز مکمل تھا۔ لیکن 1500 سال پہلے جو آیا وہ ان کا سردار تھا، امام تھا، قائد تھا، رابر تھا، رہنما تھا۔ اب آقا آگے تمام انبیاء کا حسن، اس حسن کی خیرات ہے، تمام کی عظمت اس عظمت کی خیرات ہے، تمام کا رتبہ اس رتبے کی خیرات ہے، تمام کی حقانیت اس حقانیت کی خیرات ہے، تمام کا جود و سخا، تمام کا تقوی، تمام کی عبادت، تمام کی ریاست، تمام کا کلام، تمام کا حسن، تمام کی حقانیت اس کے حسن کی خیرات ہے۔ یہ نہ ہوتا، اس نے نہ آنا ہوتا، آپ نے نہ آنا ہوتا، پیدا نہ ہونا ہو، ولادت نہ ہونی ہوتی، کائنات میں نہ آنا ہوتا، آسمان بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، جمادات بھی نہ ہوتے، نباتات بھی نہ ہوتے، پہاڑوں پر بھی نہ ہوتے، سمندر دریا نہ ہوتے، ہوا فضا نہ ہوتے، نوری ناری نہ ہوتے، کائنات نہ ہوتی، تصور نہ ہوتا، خیال نہ ہوتا، تو نہ ہوتا، میں نہ ہوتا۔ اللہ اتنی عظمت، اللہ اتنا مقام، اللہ اتنا رتبہ، اللہ اتنی خوبی۔ اللہ فرماتے اور میں نے تمام کائنات کی تمام چیزوں کو اس میں مکمل کر لیا۔ ہے کوئی عیب نکالنے والا؟ ہے کوئی عیب تلاش کرنے والا؟ ہے کوئی اعتراض کرنے والا؟ ہے کوئی تنقید کرنے والا؟ ہے کوئی دلیل لانے والا؟ ہے کوئی برا بھلا کہنے والا؟ یہ عظمت میں مکمل، شان میں مکمل، مقام میں مکمل، خوبی میں مکمل، اوصاف میں مکمل، کمالات میں مکمل۔ اس لیے باقیوں کو نبی کہا، اسے نبیوں کا نبی کہا، باقیوں کو رسول کہا، اسے رسولوں کا رسول کہا، باقیوں کو پیغمبر کہا، اسے پیغمبر انقلاب کہا۔ نعرہ تکبیر، محمد مصطفیٰ، صحابہ، نعرہ تکبیر۔ علاقے کے لیے آئے، شہر کے لیے آئے، گاؤں کے لیے آئے، قوم کے لیے آئے، قبیلوں کے لیے آئے، خطے کے لیے آئے، صوبے کے لیے آئے، ملک کے لیے آئے، انسانیت کے لیے یہ آئے، کائنات کے لیے یہ آئے، ہر دور کے لیے یہ آئے، ہر زمانے کے لیے یہ آئے، ساری کائنات کے امام بن کر یہ آئے۔ باقی آئے تو نبی آئے، یہ آئے تو ہم امام الانبیاء آئے نا آئے، آئے نا آئے، زور سے، اور زور سے، اچھا آہستہ سے، آرام سے، اور آہستہ سے، اور آہستہ سے، اور آہستہ سے۔ کوئی سن لے گا پرچہ ہو جائے گا، کوئی سن لے گا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے لیے پکھر سے سفر کیا، میں زور کے بعد پکھر تھا، مغرب کی نماز میں نے یہ پڑھی۔ میرا سفر دیکھو، اپنی آواز دیکھو، اور زور سے، اللہ کی قسم شرم آتی ہے۔ 2023 میں بھی صحابہ کے غلاموں سے کہا جائے سبحان اللہ کہہ دو، اب تو شرم آتی ہے۔ اچھا مہمانوں کو آتی ہے، آپ کو نہیں آتی؟ کہہ دو سبحان اللہ، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آپ نہیں آئے تھے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی، آپ ابھی تشریف نہیں لائے تھے، آپ کا ذکر تھا یا نہیں تھا؟ زور سے، اور زور سے، اور زور سے۔ آپ کا تذکرہ تھا یا نہیں تھا؟ آپ کا نام نامی تھا یا نہیں تھا؟ آپ کا تعارف تھا یا نہیں تھا؟ آپ کی عزت کے نعرے لگ رہے تھے نہیں لگ رہے تھے؟ کیسے لگ رہے تھے؟
کیسے ذکر تھا، کیسے تذکرہ تھا، کیسے تعارف تھا؟ کہنے والا کہتا ہے اس لیے تھا کیونکہ محبوب نہیں آئے تھے، قرآن تھا۔ محبوب نہیں آئے تھے، قرآن۔ آدم نہیں آئے تھے، قرآن۔ نوح نہیں آئے تھے، قرآن۔ یا نہیں آئے تھے، قرآن۔ پھر میں کہہ سکتا ہوں ابھی کوئی نہیں آیا تھا، محمد کا ذکر بھی تھا، محمد بھی تھے، محمد بھی کائنات میں نہیں آئے تھے، ولادت نہیں ہوئی تھی، تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، عالم ارواح میں رب نے جلسہ کیا تھا۔ جس طرح آپ بیٹھے ہو، تمام روحیں بیٹھی تھی، تمام روحوں کو جمع کیا تھا، میرے رب نے قرآن کی تلاوت فرمائی تھی، میرے رب نے قرآن کی، اللہ فرما رہے تھے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ میں نے کہا پڑھتے چلے جاؤ، سورت ختم ہو جائے گی۔ یاسین کسے کہتے ہو؟ یاسین کس کی صفت ہے؟ کس کا تذکرہ ہے؟ کس کا ذکر ہے؟ کس کی عظمت ہے؟ کس کی شان ہے؟ کس کا مقام ہے؟ کس کا رتبہ ہے؟ کہنے والا کہتا ہے یاسین آمنہ کے لال کی بات ہے، آمنہ کے لال کا تذکرہ ہے، آمنہ کے لال کی عزت ہے، آمنہ کے لال کی عظمت ہے، آپ کا تعارف ہے، آپ کے لیے کہا گیا ہے۔ میں نے کہا اگر یاسین 1500 سال پہلے سے بھی، کائنات سے بھی، آسمان زمین سے بھی، عالم ارواح سے بھی، اللہ نے ساری کائنات سے پہلے، انسانوں سے پہلے، نبی رسولوں سے پہلے، پیغمبروں سے پہلے، عالم ارواح میں اگر قرآن تھا، پتہ چلا محمد کی شان بھی تھی، صحابہ کا ذکر بھی تھا یا نہیں تھا؟ تھا یا نہیں تھا؟ اچھا عالم ارواح صحابہ کا ذکر ہے بلے جڑا 1500 سال دے بعد جمعنا لا دے میں کو اچھے نہیں لگتے، جڑا 1500 سال دے بعد پیدا تھی دیا دے میں نہیں جاندہ، یہ کہنے پوچھتے کو کون جان دے؟ میں نہیں مانتا، کہتے ہیں میں نہیں جانتا۔ میں آگے کہ کوں آدھے ابو بکر کوں، میں کہ شرم کر ابو بکر کو مصطفیٰ بھی منے دے، خدا بھی منے دے۔ کون منے دے؟ فرشت مصطفیٰ منے دے، عرش تے اچھی 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 عرش تے منے دے نہیں منے دا، صرف منے دا نہیں سلام بھی دے۔ کیا بھی دے؟ قرآن دے سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ۔ جبریل پیغام چاہتے ہیں دے، محبوب دی محفل چاہتے دے، ابو بکر کو آکھو اللہ سلام بھی لینا بیٹھے، صدیق مسکرا کے آدھے آقا پوچھو میرے نا ہی گھندہ بیٹھے، آقا پوچھے میرا نام بھی لے رہا ہے یا صرف سلام کہہ رہے؟ جبریل پھر جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں آقا ابو بکر سے کہیں خدا عرشوں پہ تیرا نام بھی لے خدا عرشوں پہ تیرا نام بھی بابا جنہ نا خدا عرش سے گھنے کوئی زمین اللہ مٹا سکتے اچھی آنکھ زوردہ آنکھ آواز نہ لاکھ صدیق دا دیوانہ بڑھتے اچھا آنکھ۔ محبوب نے ابو بکر صدیق کو سدیا، مندری دیتی، مندری کیا دیتی؟ ابو بکر مانی دوتے لکھوا لا الہ الا اللہ۔ میں کہ توری زبان اتبالنا اردو ہے تو سبحان اللہ نہیں لے اردو میں تو آپ سبحان اللہ بھی نہیں کہتے، سبحان اللہ ایسا ایسا اٹھانا کیمرے لگے ہوئے ہیں۔ میں حیران ہوتا ہوں اللہ کی قسم، لوگ غلط باتیں کرتے ہیں، گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، لوگ ہم کو داد دیتے ہیں، ہم تعریف کرتے ہیں، مدح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، عظمت بتاتے ہیں، شان بتاتے ہیں، عقیدہ بتاتے ہیں، ایمان بتاتے ہیں، نظریہ بتاتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں، محمد کا شان بتاتے ہیں، قوم ہماری سو رہی ہوتی، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ یارو اب فلسطین پہ وقت آئے، آپ نہیں جاگو گے، کس بات کا انتظار کر رہے ہو؟ پاکستان کا انتظار کر رہے ہیں؟ ایسے حالات اللہ میں کرے پاکستان میں پھر جاگو گے؟ میں نے کہا وہ کون سا مسلمان تھا جسے دنیا کے مسلمان کا دکھ لگتا تھا؟ آج یہ کون سا مسلمان ہے
جو فلسطین کی ماں بیٹیوں کی چیخیں سن کے مسکراتا ہے، اسے کون مسلمان کہے گا؟ اسے کون محمد کا امتی کہے گا؟ میں نے کہا وہاں تکلیف ہوتی ہے، وہاں چیخیں نکلتی ہیں، لوگ مرنے میں دس جاتے ہیں، لوگوں کے خاندان در خاندان ذبح کر دیے جاتے ہیں، ان کی عزتوں کو پامال کر دیا جاتا ہے، لوگوں کی عزتوں کو بے آبرو کیا جاتا ہے، نیلام کیا جاتا ہے، ان کی عزتوں پہ حملہ ہوتا ہے، لوگ ان کو مارتے قتل کرتے ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور وہ آواز لگا کے کہتی ہے کوئی مسلمان ہمارے حق میں بولنے والا؟ پاکستان کے حکمران بھی سوتے ہیں، پاکستان کی عوام بھی سوتی ہے، صرف پاکستان نہیں 97 ممالک سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کام مجاہدین کا ہے، یہ کام فلاں کا ہے۔ میں نے کہا اللہ نہ کرے تیری بیٹی پہ آتا، پھر میں تجھ سے سوال کرتا یہ کام کس کا ہے؟ یہ تو بیٹی فلسطین کی ہے نا، یہ عزت فلسطین کی ہے نا، یہ مسلمان فلسطین کا ہے، راجن پور کا نہیں ہے۔ اگر راجن پور کا ہوتا پھر میں سوال کرتا راجن پوری بتا اب کیا کرے گا، اب کیا کرے گا؟ میں نے کہا لوگ غیرت کے لیے قتل کر دیتے ہیں، غیرت کے لیے جان لے لیتے ہیں، غیرت کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، غیرت کے لیے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا اس موقع پر اگر کوئی غیرت نہیں دکھاتا پھر میں اسے غیرت مند نہیں سمجھتا۔ کہنے والا کہے گا مولوی تو بتا تو نے کیا کیا؟ میں نے کہا اللہ کا فضل ہے، میں کشمیر کے بازاروں سے اعلان کرتا ہوا آ رہا ہوں، میرے ذمہ یہ تھا میں نے صدا لگانی ہے، میرے ذمہ یہ تھا میں نے آواز لگانی ہے، میرے ذمہ یہ تھا میں نے قوم کو تیار کرنا ہے، میرے ذمہ یہ تھا میں نے میدان میں رہنا ہے، میرے ذمہ یہ تھا میں نے مسئلہ بتانا ہے، میرے ذمہ یہ تھا میں نے اعلان کرنا ہے، میرے ذمہ یہ تھا میں نے جہاد بتانا ہے، میرے ذمہ یہ تھا، اور میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر چھوڑی ہے۔ ہر چوک پہ اعلان کیے، چوراہے پہ اعلان کیے، ممبر پہ اعلان کیے، ہر شہر میں اعلان کیے، اعلان کرتا چلا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں میں انہیں سلام محبت بھی کرتا ہوں، سلام عقیدت بھی کرتا ہوں۔ عباس کے جوانوں کو جو اٹھے اپنی بیلوں کا درد محسوس کیا، ہاتھوں میں اسلحہ لیا، میدان میں آگے، انہوں نے کہا ہے کون جو میری ماں بیٹی کی عزت لوٹے گا؟ میں نے کہا یہاں اپنی ماں بیٹی کی عزت بچانا بھی ایمان ہے، عائشہ کی عزت بچانا بھی ایمان۔ کہنے والا کہتا ہے یہ مولویوں کا مسئلہ، کوئی کہے گا یہ فوج کا مسئلہ، کوئی کہے گا مجاہدین کا مسئلہ۔ میں نے کہا بیٹیاں صرف فوج کی ہوتی ہیں، تمہاری نہیں ہوتی؟ بیٹیاں ہماری نہیں ہوتی؟ بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں؟ بیٹیاں سب کی ہیں۔ اللہ کی قسم اولاد میں جتنی پیاری بیٹی ہوتی ہے اور کوئی ہوتا ہی نہیں، اور والدین کا درد بھی جتنا بیٹی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا، والدین کا دکھ بھی جتنا بیٹی کو ہوتا ہے کسی کو نہیں ہوتا۔ حالانکہ میں خود لڑکا ہونے کے باوجود کہہ رہا ہوں جتنا ماں باپ سے محبت بیٹی کرتی ہے کوئی کر ہی نہیں سکتا، اتنی محبت کوئی۔ لیکن وہی بیٹی کہہ رہی ہے کوئی ہماری مدد کرنے والا، ہے کوئی ہماری طرف امداد بھیجنے والا، ہے کوئی ہماری عزتیں بچانے والا، ہے کوئی ہمیں تحفظ فراہم کرنے والا۔ میں نے کہا میں نہیں جا سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، میں نہیں پہنچ سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، پر اللہ کی قسم درد دل کے طور پہ کہہ رہا ہوں مصلی اٹھانا تو تیرے بس میں ہے، وضو کرنا تو تیرے بس میں ہے، رات کی تاریکیوں میں مصلی بچھانا تو تیرے بس میں ہے، رو رو کر خدا سے ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اللہ سے مدد مانگنا تو تیرے بس میں ہے یا نہیں ہے؟ جو مسلمان یہ بھی نہیں کر سکتا اسے کون مسلمان کہے گا؟ ایسا کریں گے انشاءاللہ، آپ سے مدد مانگیں گے۔ محبوب نے انگوٹھی دی، صدیق انگوٹھی لے کے بازار میں آ گئے، محبوب نے فرمایا لکھوا لو لا الہ الا اللہ۔ کیا لکھواؤ؟ کیا لکھواؤ؟ میں تفصیل میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے کہا گیا کھلا وقت ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا جب میرے لیے کھلا وقت ہے تو میں یا آج ان کو اپنا مزاج سمجھا جاؤں گا یا آج ان کا سمجھ کے چلا جاؤں گا، کچھ تو ہوگا انشاءاللہ، 1 گھنٹے میں کچھ نہ کچھ تو ہوگا۔ اچھا یہ 10 لوگ کہہ رہے صرف ہی نہیں ہوگا، باقیوں کو پرواہ ہی نہیں، لیکن اوپر والوں کو بھی نیچے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ کیا دو سبحان اللہ، میں یہ اوپر نیچے کی بات کر رہا ہوں، اوپر کی بات نہیں کر رہا، پریشان نہیں ہونا، کیا دو سبحان اللہ، اور زور سے کیا دو سبحان اللہ۔ یہ انگوٹھی لے کے بازار میں آ گئے اور صدیق نے انگوٹھی پہ لکھوایا لا الہ الا اللہ ہوں، پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو۔ انگوٹھی واپس آ گئی، حضور نے انگوٹھی کو دیکھا اور دیکھ کر کہا صدیق کیا لکھوایا ہے؟
सिद्दीक कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अबू बकर मैंने तो कुछ और कहा था, मैंने तो कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह लिखवाना और ना लिखवाना। सिद्दीक मुस्कुरा के कहते हैं रब्बा मुझे आपका नाम खुदा के नाम से जुदा बर्दाश्त नहीं है, मुझे आपका नाम रब के नाम से जुदा बर्दाश्त है, रब के नाम से जुदा बर्दाश्त है। अबू बकर मैं ये बात नहीं कर रहा, आपने चलो खैर मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखवाया, आगे अपना नाम क्यों लिखवा दिया? अपना नाम क्यों लिखवा दिया? अबू बकर जवाब में कहते हैं आका मैंने सिर्फ कलमा पूरा किए, अपना नाम नहीं लिखवाया। अभी ये बात चल रही है, अर्श से जिब्रील आ गए। जिब्रील आकर कहते हैं महबूबा सिद्दीक ने पूरा कलमा किया ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, रब ने मुझे भेजा। जिब्रील जाओ जाकर इस पर अबू बकर सिद्दीक भी लिखवा लो। अबू बकर सिद्दीक भी, अबू बकर सिद्दीक भी, अबू बकर सिद्दीक भी लिखवा लो। जिब्रील खैरियत क्यों? जिब्रील कहते रब्बा सिद्दीक कहता है मुझे अल्लाह का नाम मुस्तफ़ा के नाम से जुदा बर्दाश्त है, और रब कहता है मुझे मोहम्मद सिद्दीक से जुदा बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह कहते मुझे अबू बकर अपने महबूब से जुदा बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तो नमाज ने कहा था आँख भी खोल के देख, कान भी खोल के देख, आज भी जो जन्नत में सो रहा है उसी को अबू बकर कहाँ सो रहे? क्या सो रहे? क्या सो रहे? जन्नत में। मैंने कहा अल्लाह की कसम एतराज करने वाला कभी जन्नत जाएगा ही नहीं, बेशक बेशक बुरा भला कहने वाला कभी जन्नत, एतराज करने वाला कभी जन्नत। मैंने कहा वो इसलिए तो नहीं मानता, खुद जन्नत जा नहीं सकता, बिगाड़ कुछ नहीं सकता, जो करना है उसने यही करना है, बेशक बेशक जो करना है उसने। मैंने कहा वो अपना काम करेगा, सुन्नी अपना काम करेगा। मैंने कहा तेरे जिम्मे है सिद्दीक का दिफा करना, तेरे जिम्मे है आजान देना, तेरे जिम्मे है आवाज लगाना, तेरे जिम्मे है सदा लगाना, बचाना तो उस रब के जिम्मे। किसके जिम्मे? किसके जिम्मे? बाबा किसके जिम्मे? किसके जिम्मे? अल्लाह ने 1500 साल से बचाया हुआ है। और अभी कुछ अर्सा पहले हैदराबाद में चंद लोग जमा हुए, उन्होंने हजरत उमर की तौहीन की, बुरा भला कहा। मैंने कहा मैं उन मौलवियों में नहीं हूँ जिसने बुरा भला कहा, मैं भी उसको फौरन बुरा भला कह दूं। मैं पहले जांच करूंगा, मैं पहले चेक करूंगा, मैं पहले नक्शा देखूंगा, मैं पहले वीडियो देखूंगा, मैं पहले अच्छी तरह तहकीक करूंगा, तस्दीक करूंगा, फिर जवाब दूंगा। मैंने कहा मेरा हाथ भी तो फिर दरखास्ती के हाथ में। मेरे बुजुर्गों ने भी कभी कोई कच्चा काम नहीं किया, और मैं भी कभी कच्चा काम, हम भी कभी कच्चा काम नहीं करते। मैंने कहा चेक करना पड़ेगा कौन है जिसे उम्र पसंद नहीं है, चेक करना पड़ेगा है कौन जिन्हें उम्र से नफरत है, चेक करना पड़ेगा ये है कौन जिन्हें उम्र अच्छा नहीं लगता। मैंने कहा करने वालों ने ये किया वो यही कर सकते थे और नहीं कर सकते थे। और सवाल कर रहा हूँ सारी कायनात मिल के उम्र की मुखालफत करे, उसका कुछ बिगाड़ सकती है? नहीं। आवाज देना, जवाब देना, जोर लगा। उम्र का कोई कुछ बिगाड़ सकता है? जोर से और जोर से। मैंने कहा मिसाल समझना, एक बंदा जहाज में बैठा हुआ है, जामपुर के ऊपर से जहाज गुजर रहा है, सारा जामपुर इकट्ठा चौक पे खड़ा है, और जहाज में बैठने वाले लोग जामपुर वालों को पसंद ना हो, और ये सारा जामपुर जमा होकर उन्हें गालियां दे, आवाज जाती है? पत्थर मारे, डंडा मारे, डंडी मारे, कोई बिगाड़ सकता है? मैंने कहा इसी को तो इस जाविये में समझो सहाबा को महबूब फरमाने सितारे हैं। क्या है? क्या है? मैं इस जुमले को बदल रहा हूँ। मैंने कहा वो तो सितारे ही ने देखिए बेचारे हैं, ये बेचारे यही कर सकते हैं, लेकिन सहाबा का कोई कुछ बिगाड़ सकता? जोर से और जोर से। मैंने अपने बड़ों से सुना, एक बंदा था, उसे हजरत उमर के नाम से बड़ी नफरत थी, उसने नाम लिखा जमीन पर। कहाँ लिखा? फिर जूती उठा के मारने लगा, तौहीन करने लगा, अपने अकीदे का इजहार करने लगा। गुजरने वाले ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, उमर से नफरत करता है? तुझ गौर कर, तुझे उमर की ऐन में अली नजर नहीं आता? हाय हाय,
जमपुर वालों मेरे जुमले की आपने सही माने में उसकी कदर नहीं की। तुझे उमर की ऐन में अली नजर नहीं आता। उसने कहा मौला वो के गौर करी हो तेरा मौला ही तेरा अपना ही मुझे कोई दिन मेरा है यो ही उसने ऐन मिटा दी। बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? पढ़ा लिखा मंच में बैठा तो मुझे माना करके बता क्या बचा? नीम और रे को मिलाओ, राह को मिलाओ, क्या बचा? मैंने कहा यो मशवरा तो मेरा है। क्या बात है। ये मशवरा सही है गलत है? सही है, सही है। देखो उम्र पसंद नहीं सब हूँ दी उम्र ही पसंद कहना। बेशक से बेशक। मैं अहले हक के स्टेज पे खड़ा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उमर वो है कि जिसके पास दो आ गए थे, उन्होंने कहा था मैं मोहम्मद का फैसला अच्छा नहीं लगा। कहने वाले ने क्या कहा था? मोहम्मद का फैसला में अच्छा। तो उमर ने जवाब में कहा था मुझे वो बंदा दुनिया में जीता अच्छा नहीं लगा। वो मुझे बंदा दुनिया में जीता हुआ अच्छा। उसने तलवार से गर्दन को तन से जुदा कर दिया था। मैंने कहा इसमें लिखा ऐन मिटा दी, बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? इसने फिर जूती उठाई, मारने लगा। उसने कहा तुझे शर्म नहीं आती? तुझे ऐन में अली नजर आए, मीम में मुस्तफा नजर नहीं आते? जमपुर वालों सो जाओ, नींद करो। मैं ये बात चीख के भी कह सकता था, जोर लगा के भी कह सकता था, पर मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। ये मेरा अभी उन्मान शुरू हो रहा है, परेशान नहीं होना। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। बाकी क्या बचा था? उसने फिर जूती उठाई तो उसने कहा तुझे मीम में मुस्तफा नजर, उसने मीम मिटा दी। बाकी क्या बचा? बाकी क्या बचा? फिर किसी कहने वाले ने कहा था जब उसने जूती उठाई, उसने कहा वो जंग का मर्द कलंदर सच्चा था। वो सही कहता था। तुझे मुस्तफा का भी हया नहीं, तुझे अली का भी हया नहीं, तुझे रब का भी हया। उसने कहा बेईमान तुझे ऐन में अली नजर आए, नीम में मुस्तफा नजर आए, राह में रब नजर नहीं आता। मुफ्ती साहब कहते हैं आपको उर्दू आती है? सबको आती है, पक्की बातें आती है। चले फिर पता कर लेते। बाकी क्या बचा था? उसने उस पर भी जूता मारना चाहा। उसने कहा तू बाकी में छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। उमर से नफरत महंगी है, उमर से इख्तिलाफ महंगा है, उमर की मुखालफत महंगी है। दुनिया में भी जलील होगा, आखिरत में भी जलील होगा। उमर इज्जत वाला है, उमर गैरत वाला है, उमर बहादुर है, उमर दलेर है। आँख खोल के देख, उमर इस्लाम की इज्जत है। उमर इस्लाम की, उमर इस्लाम की। इसलिए तो अल्लाह ने अपने महबूब को सिद्दीक दिया। सिद्दीक ले लो, उस्मान ले लो, अली ले लो, मुआविया ले लो, तलहा ले लो, मेरे महबूब जुबैर भी ले लो, मेरे महबूब साथ सईद भी ले लो, हुज़ैफा हंज़ला भी ले लो, माज और मोहब्बत भी ले लो। फिर रात की तारीकी में मोहम्मद बैतुल्लाह का गिराफ पकड़ नजर आ रहे, आंखों के साथ आंसू बहा के कह रहे अल्लाह मुझे इस्लाम के लिए उम्र भी दे दो, अल्लाह इस्लाम के लिए उम्र भी दे दो, आबियारी के लिए उम्र भी दे दो, फैलाने के लिए उम्र भी दे दो, इस्लाम के गलबे के लिए उम्र भी दे दो, खौफ के लिए उम्र भी दे दो, अलामत के लिए उम्र भी दे दो, बहादुरी के लिए उम्र भी दे दो, दिलेरी के लिए उम्र भी दे दो, जुर्रत के लिए उम्र भी दे दो, फैलाने के लिए उम्र भी दे दो, सफर के लिए उम्र भी दे दो। अल्लाह मुझ मोहम्मद को इस्लाम की उम्र के लिए उम्र दे दो। अल्लाह ने दे दिया, अल्लाह ने ये तलवार लेके आ गया। साहबा ने समझा नुकसान पहुंचाने आ रहा है, साहबी उठने लगे, महबूब ने बिठा दिया। आज उसकी चाल बता रही है, वो काटने नहीं आया, कटने आया है, मारने नहीं आया, लुटाने आया है, वो नुकसान पहुंचाने नहीं आया, आज अपने आप को पेश करने आया है, वो मुकाबला करने नहीं आया, आज दिफा करने आया है। फिर दुनिया ने देखा था जो दरगाह खुलवाए उसे फारूक कहते हैं। मैंने कहा
آج دوپہر میں بھی میں نے کہا اللہ مجھے پاکستان کے لیے عمر چاہیے، اللہ مجھے پھر فلسطین کے لیے عمر چاہیے، اللہ مجھے اسلام کی بہادری کے لیے عمر چاہیے، اللہ غیرت ہماری ختم ہو گئی ہے، ہمیں غیرت کے لیے پھر عمر چاہیے، اللہ اسلام کے دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے آج ہمیں پھر عمر چاہیے۔ اللہ پاک پیغمبر نے مانگا تھا، یہ صبح ابھی نہیں ہوئی تھی، یہ قدموں میں آ گیا تھا، اور جب یہ قدموں میں آیا تھا پھر اسلام پھیلا تھا، اسلام پھولا تھا، اسلام چلا تھا، اسلام بڑا تھا، اسلام میں باہر آئی تھی، اسلام میں دکھا آیا تھا، پھر یہ قسطنطنیہ دنیا کے پہاڑوں پہ پہنچا تھا، افریقہ کے جنگلات میں پہنچا تھا، اسلام چلتا چلتا فلسطین میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ فلسطین میں آیا تھا نہیں آیا تھا؟ اسلام آ گیا۔ حضرت عمر کا دور ہے، آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، ایک یہودی آیا، آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، پتہ کیا عمر کہاں ہے، پتہ کیا وزیر اعظم ہاؤس کہاں ہے، پتہ کیا گورنر ہاؤس کہاں ہے، پتہ کیا امیر المومنین کا بنگلہ کوٹھی کہاں ہے، کاریں جیپیں کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہو، بنگلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا امیر المومنین سے ملنا چاہتے ہیں، کہا پھر جنگل میں جاؤ، بکریاں چرا رہا ہوگا، جنگل میں چلے جاؤ، کیا کر رہا ہوگا؟ بکریاں چرا رہا ہوگا۔ دنیا دیکھ رہی ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران بکریاں چرا رہا ہے، دھوپ میں کھڑا ہوا ہے۔ اس نے سوچا، اس نے کہا جب تھک جائے گا اس درخت کے نیچے آرام کرے گا، وہ درخت کے نیچے چڑھ گیا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے کہا عمر آرام کرے گا، میں موقع کا فائدہ اٹھا کے قتل کر دوں گا، بڑا بہادر کہلایا جاؤں گا، بڑی عزت ملے گی، بڑے تمغے ملیں گے، بڑا انعام ملے گا۔ پر اسے پتہ ہی کوئی نہیں تھا عمر کی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ جناب سیدنا فاروق اعظم تھکنے کے بعد ادھر آ کر آرام کرتے، آپ سو جاتے، آپ کے پیرے کے لیے جنگل کا شیر آتا ہے، شیر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، کھڑے ہو کے استقبال کرو خطیب اسلام علامہ عثمانی، خطیب اسلام علامہ شبیر احمد عثمانی، خطیب اہل سنت علامہ شبیر احمد عثمانی۔ نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اہلا و سہلا مرحبا، اہلا و سہلا مرحبا۔ سارے حضرات تشریف رکھو، جزاک اللہ۔ بیٹھ کر کہہ دو سبحان اللہ، جو کھڑے ہیں ابھی بھی بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کہہ دو سبحان اللہ۔ اسٹیج تو کہہ رہے، پیچھے والے نہیں کہہ رہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہہ دو سبحان اللہ، بازو کا زور لگا کے ہاتھ اٹھا کر فضا کو چیر کے سینے کا زور آواز آئے، اور زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ عمر آرام فرما رہے ہیں، جنگل کا شیر عمر کی حفاظت میں لگا ہوا ہے، طواف کر رہا ہے، طواف چل رہا ہے، عمر آرام میں ہیں۔ اب یہ بے ایمان اور ڈر گیا، اس نے کہا پہلے تو عمر تھا، معافی مانگتا شاید معاف بھی کر دیتا، شیر مجھے جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، یہ تو چیر پھاڑ دے گا، یہ تو بات بھی نہیں سنے گا۔ اب یہ ڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، عمر کی آنکھ کھلی، شیر واپس چلا گیا، بے ایمان نیچے آ گیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے عمر ارادہ غلط لے کے آیا تھا، پر ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ آپ کی جنگل کے شیر مانتے ہیں؟ کیا آپ کی جنگل کے شیر بھی مانتے ہیں؟ خطاب کے بیٹے کا جواب سننا، عمر مسکرا کے جواب میں کہتے ہیں میرے ساتھ مدینے کے بازار میں چل، اپنی آنکھوں سے دیکھ، صرف عمر کی جنگل کے شیر نہیں، اللہ کا شیر علی بھی مانتا ہے۔ صرف جنگل کے شیر نہیں مانتے، اللہ کا شیر علی بھی مانتے، عمر علی کی مانتے، علی عمر کی مانتے۔ یہ تو ماننے والے ہیں، یہ تو محبت والے ہیں، یہ تو پیار والے ہیں، یہ تو رشتہ دار ہیں، یہ تو رشتے والے ہیں۔ ان کا تو انتخاب ہوئے، انہیں تو چنا گیا ہے، اللہ نے چن کر ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ
نے چن کر پیغمبر کے قدموں میں بٹھایا. انہیں ان کے لیے چنا, انہیں ان کے لیے چنا. وہ بھی رب کا چناؤ, یہ بھی رب کا چناؤ, وہ بھی رب کا انتخاب, یہ بھی رب کا انتخاب. انہیں رب نے بھیجا, انہیں رب نے بھیجا. انہیں عزت رب نے دی, انہیں عزت رب نے دی. انہیں نوازا رب نے, انہیں نوازا رب نے. بابا وہ نبی اللہ بن گئے. یہ سب اللہ بن گئے, نہیں بن گئے. اور تو لعنت اللہ بن گیا, نامان کے لعنت اللہ بن گیا, انکار کر کے لعنت اللہ بن گیا, تنقید کر کے لعنت اللہ بن گیا, بے عزتی کر کے لعنت اللہ بن گیا, ڈرامے بازی کر کے لعنت اللہ بن گیا. میں نے کہا تو نے وہ کیا جو تیری تربیت تھی, ہم نے وہ کیا جو ہماری تربیت ہے. تجھے جو سکھایا گیا تو نے وہ کیا, ہمیں جو پڑھایا گیا ہم نے وہ کیا. ہمیں مدرسوں میں پڑھایا گیا تھا, ہمیں بتایا گیا تھا, ہمیں سمجھایا گیا تھا. بیٹا کلمہ پڑھتے ہو پیغمبر والا, نماز پڑھتے ہو پیغمبر والی, اذان دیتے ہو پیغمبر والی, روزہ رکھتے ہو پیغمبر والا, زکات دیتے ہو پیغمبر والی, جہاد کرتے ہو پیغمبر والا. اگر تمہارے پاس طریقہ وہی موجود ہے جو پیغمبر والا ہے, پھر احسان ماننا, پھر ان کا احسان سمجھنا, پھر ان کی عزت کرنا, پھر انہیں ایمان ماننا, پھر انہیں عقیدہ ماننا, پھر انہیں نظریہ ماننا, پھر انہیں سوچ ماننا, پھر انہیں فکر ماننا. اللہ نے انہیں چن کر, جس طرح اللہ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پاک پیغمبر کا انتخاب کر لیا تھا, عالم اروا میں رب نے ذکر کر دیا تھا, عظمت بتا دی تھی, شان بتا دی تھی, مقام بتا دیا تھا, رتبہ بتا دیا تھا. اسی طرح اللہ نے صرف پاک پیغمبر کو اکیلے نہ چنا تھا. جب قرآن موجود تھا, پھر قرآن میں ابو بکر موجود تھا, عمر موجود تھا, عثمان موجود تھا, علی موجود تھا, معاویہ موجود تھا, طلحہ موجود تھا, زبیر موجود تھا, سعد موجود تھا, سعید موجود تھا, صحابہ موجود تھے, عظمت موجود تھی, شان موجود تھی, مقام موجود تھا. یہ چمک رہے تھے, یہ دمک رہے تھے. ان کی عزت کی بات, ان کی عظمت کی بات, ان کی سجدوں کی بات, ان کے جہاد کی بات, ان کے قیام کی بات, ان کے رکوع کی بات, ان کے سجدے کی بات, رشتہ داریوں کی بات, محبت کی بات, اخلاص کی بات, اخلاق کی بات. اللہ کا قرآن اس کا ذکر کر رہا تھا. میں نے کہا کلمہ پڑھنے والوں آج کلمہ پڑھتی ہو, یہ کلمہ صحابہ نے پڑھا تھا. اذان دینے والوں آج اذان دیتی ہو, یہ اذان صحابہ نے دی تھی. جہاد کرنے والوں آج جہاد کرتی ہو, یہ جہاد صحابہ نے کیا تھا. نکاح کرنے والوں آج نکاح کرتی ہو, یہ نکاح صحابہ نے کیا تھا. مکہ مدینہ جانے والوں, زیارات کرنے والوں, پیغمبر کے شہر کا احترام کرنے والوں, اسی شہر میں پیغمبر کے ساتھ صحابہ رہا کرتے تھے, شاگرد بنے تھے, تابعدار بنے تھے, وفادار بنے تھے, امانت دار بنے تھے, دیانت دار بنے تھے. میں نے پہلے کہا اللہ نے چن چن کر پیغمبر کی خدمت میں بٹھایا, قدمہ میں بٹھایا. رضی اللہ بھی کہہ دیا, راشدون بھی کہہ دیا, متقون بھی کہہ دیا, اولئک حزب اللہ بھی کہہ دیا, الا ان حزب اللہ بھی کہہ دیا. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون. آج عبداللہ عابد یہ قاری عبدالقیوم میں مدرسے میں پڑھنے والا بچہ, جن بچوں کی تربیت آج کا مولوی کرے, بچے کو قرآن یاد کرے, قاری قرآن بنائے, عالم دین بنائے. 4 بچے اپنے مدرسے سے چن کر, ایک کو راجن پور بھیجے, ایک کو ڈی جی خان بھیجے, ایک کو علی پور بھیجے, ایک کو توسے میں بھیجے. کچھ عرصے کے بعد استاد کا جانا ہو, میں نے بچہ بھیجا تھا, میں نے نائب بھیجا تھا, میں نے شاگرد بھیجا تھا, پیغام کا دیا تھا, کلام کا کہا تھا, بات کا کی تھی, میرا تعارف کا کرایا تھا. اس نے بتایا کیا تھا, اس نے پڑھا کیا تھا, اس نے سمجھایا کیا تھا. بتاؤ وہ میرے شاگرد تھے, تھے کیسے, اخلاق کیسا تھا, کردار کیسا تھا, گفتگو کیسی تھی, لبا لہجہ کیسا تھا, طریقہ کیسا تھا. وہ اگر ان بچوں کی تعریف کرے, استاد کا سینہ جوڑا ہوتا ہے. استاد کہتا ہے میں نے محنت کی ہے, میں نے قرآن پڑھایا, میں نے دین دیا, میں نے علم دیا, میں نے انہیں سکھایا, ان کی تربیت کی. آج ان کی تعریف سن کر استاد کا سینہ روشن ہو گیا. میں نے کہا پاک پیغمبر نے ان کا انتخاب کر کے مکہ مدینہ سے روانہ کر چھوڑا تھا. یہ خیبر سے نکلے تھے, بدر سے نکلے تھے, تبوک سے نکلے تھے, عہد سے نکلے تھے, غزوات سے نکلے تھے, جہادوں سے نکلے تھے. مکہ چھوڑا تھا, مدینہ چھوڑا تھا, عرب کو چھوڑا تھا, رشتہ داروں کو چھوڑا تھا, بیوی بچے چھوڑے تھے, عزیز و اقارب چھوڑے تھے, خاندان چھوڑے تھے, رشتہ داروں کو چھوڑا تھا. یہ سب کچھ چھوڑ کر, اپنی پکی پکائی کھجوریں چھوڑ کر, پاک پیغمبر کا قرآن لے کر, کلمہ لے کر, اذان لے کر, دین لے کر, شریعت لے کر, کتاب لے کر, سنت رسول اللہ لے کر, عادت لے کر, عبادت لے کر, طریقہ لے کر, کردار لے کر, وفا لے کر, ادا لے کر, پوری روح زمین پہ پھیلتے چلے گئے تھے. آج 10,000
बाजार कब्र साहबा में मिलती है। लाख कहाँ चले गए, 1.25 लाख कहाँ चले गए, ये फैल कहाँ चले गए, चले कहाँ चले गए, हिजरत कहाँ कर गए, किस शहर में चले गए, किस मुल्क में चले गए, गांव में चले गए, खित्तों में चले गए, आबादी में चले गए। और चल मेरे साथ मैक्सी के फतेहपुर के कब्रिस्तान 4 साहबा सो रहे, बताने वाला बताते, एक बूढ़ा है 3 जवान है। मैंने कहा क्या करने आए थे, जवाब देने वाला जवाब देते, बाबा यही तो अजान देने आए थे, यही तो रोजा देने आए थे, यही तो सुन्नत देने आए थे, यही तो तरीका देने आए थे, यही तो वफा देने आए थे, यही तो अदा देने आए थे, यही तो दर्स देने आए थे, यही तो जिंदगी का उसूल बताने आए थे। मैंने कहा फिर सलाम कर, फिर नौकर बन जा, फिर दीवाना बन जा, फिर परवाना बन जा, फिर आशिक बन जा। और मुझे मेरे कायद का जुमला याद हो गया कि वो दीवाने मोहम्मद के, मैं दीवाना साहबा का, वो परवाने मोहम्मद के, मैं परवाना साहबा का। इसलिए साहबा का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। तवज्जो, साहबा का जो गुलाम है हमारा वो एक इमाम का जिक्र कर रहा हूं, तवज्जो करना। इमाम पहला है, इमाम खलीफा बिला फसल है, इमाम खलीफा राशिद है, इमाम पहला मोमिन है, इमाम पहला कलमा गो है, इमाम पहले तस्दीक करने वाला है, इमाम सबसे पहले खत्म नबूवत का नारा लगाने वाला है। मैंने कहा खत्म नबूवत का जलसा करते हो, सिद्दीक की बात किया करो, ये खत्म नबूवत का पहला गवाह है। कौन सा गवाह है, कौन सा गवाह है? कहने वाले कहते हैं 70 लाख शहीद हो गए, 70,000 शहीद हो गए। मैंने कहा वो कौन है जिसने पहले सदा लगाई है, पहले आवाज लगाई है? और अल्लाह की कसम, अल्लाह ने जिस तरह सारी कायनात में अंबिया के बाद अपने महबूब को चुना, अल्लाह ने महबूब की सारी जमात में इस अबू बकर को चुना। चुना नहीं चुना, आवाज से चुना नहीं चुना। उलमा बैठे, कब्र में 3 सवाल होंगे। कितने? आप सबको याद होंगे, मैं पूछता नहीं। माशर में फिर 3 होंगे। माशर में पहला सवाल नमाज पढ़ी है, दूसरा सवाल माल कहाँ खर्च किया, तीसरा सवाल जिंदगी कहाँ गुजारी। कितने हो गए, कितने हो गए, कितने हो गए? माशर का दिन है, नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर नबी रसूल हर पैगंबर परेशान है। आज इसकी सुनी जाएगी जिसे मुस्तफा कहते हैं, आज किसी की नहीं सुनी जाएगी। जिसकी रब मानेगा उसे मुस्तफा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबा, क्या कहते हैं बाबा? मुस्तफा कहते हैं। सारे नबी सारे रसूल आमना के लाल के दरवाजे पे सिफारिश करने, महबूब का सर सजदे में, 50,000 साल का एक दिन। उलमा बैठे, बाज ने लिखा 7 दिन का सजदा। कितना तवील सजदा। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब मुझे बताएं आप क्या कह रहे हैं। अल्लाह आप तो दिनों का राज जानते हैं। अल्लाह फरमाते हैं आप सुनना महबूब की ज़बान से चाहती हूँ। मोहम्मद की ज़बान पे रब बोलता है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब की ज़बान से सुनना चाहता हूँ। महबूब फरमाएंगे अल्लाह आपने दुनिया में मुझे वादा किया था, वला सौफ युतीका रब्बुका फतरज़ा, वादा किया था। अल्लाह वादे को निभाने का दिन आ गया। अल्लाह फरमाते मेरे महबूब आप क्या चाहते हो। अल्लाह जल्दी जल्दी हिसाब शुरू किया जाए, जल्दी जल्दी। अल्लाह फरमाते फिर मेरे महबूब अपनी उम्मत को ले आओ, अपनी उम्मत को पहले ले आओ। मेरे महबूब सिद्दीक का हाथ पकड़ेंगे, रब की अदालत में खड़ा कर देंगे। महबूब फरमाएंगे रब्बा पहला मोमिन, पहला मुसलमान, पहला कलमा पढ़ने वाला, पहला ईमान लाने वाला, पहला साथ देने वाला, पहला साथ चलने वाला, पहला कंधों पे उठाने वाला, पहला जोली में सुलाने वाला, पहला मार खाने वाला, पहला माल देने वाला, पहला तिजारत कुर्बान करने वाला, सबसे पहला मेरे लिए अपने घर खाली करने वाला, सबसे पहले मेरे लिए मार खाने वाला, सबसे पहले अपने बच्चों को मेरे लिए पिटवाने वाला। अल्लाह आज तेरी अदालत में खड़ा है, हिसाब शुरू कर तो इस अबू बकर से शुरू कर। और अल्लाह की कसम मैं उस्मानी साहब की मौजूदगी में कह रहा हूँ, सिद्दीक वो शख्स है
کہ جس سے کوئی سوال نہیں ہوگا, اللہ کی قسم نہیں ہوگا, مجھے رب کی قسم نہیں ہوگا. میرا مرشد اکرماس کہہ گیا صدیق سے کوئی سوال نہیں ہوگا, صدیق سے کوئی سوال, کوئی سوال لا محالہ اگر ہوا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلا سوال کیا ہے؟ زندگی کہاں گزاری؟ چلو عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں یہاں سے شروع کرتا ہوں, میری ترتیب اور تھی. زندگی زندگی صدیق کا جواب سننا. صدیق مسکرا کے کہے گا ربا بچپن بھی محمد کے ساتھ, لڑکپن بھی محمد کے ساتھ, جوانی بھی مصطفیٰ کے ساتھ, شباب بھی مصطفیٰ کے ساتھ, اعلان نبوت سے پہلے بھی ساتھ, اعلان نبوت کے بعد بھی ساتھ, مکہ مدینہ میں بھی ساتھ, سفر حضر میں بھی ساتھ, غار مزار میں بھی ساتھ, اللہ آج معاشر میں بھی ساتھ, تیرا کرم ہو گیا تو جنت میں بھی ساتھ, جنت میں بھی, جنت میں بھی. دوسرا سوال, مال کہاں خرچ کیا؟ مال کا سوال ابو بکر سے ہو, مال کا سوال اس سے ہو جس نے سوئی نہ چھوڑی, مال کا سوال اس سے ہو جو جسم کا وجود کے لباس بھی اتار کر محمد کی خدمت میں لے آیا. رب نے ٹاٹ کا لباس فرشتوں کو پہنا دیا, وہ دیکھو میرے صدیق نے پہنا ہوا. اتنا محبوب, مال کا حساب ہو گیا. آخری بات, تیسری چیز کون سی ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز کہاں پڑھی؟ میرے مصطفیٰ کے اس یار کا جواب سننا. اللہ کون سی نماز بتاؤں؟ کون سی بتاؤں؟ فجر بتاؤں, ظہر بتاؤں, عصر بتاؤں, مغرب بتاؤں یا عشاء بتاؤں؟ فجر بھی مصطفیٰ کے پیچھے تھا, ظہر میں بھی مدنی کریم کے پیچھے تھا, عصر میں بھی پیچھے تھا, مغرب میں بھی پیچھے تھا. یوں کہہ دوں امام کا نام مصطفیٰ تھا, مقتدی کا نام ابو بکر تھا. اللہ وہ نماز بتاؤں. محبوب کی طبیعت خراب ہے, آپ حجر مبارک میں, آواز آئیے مرو ابا بکر. عائشہ بابا سے کہو میرے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. 17 نمازیں. اللہ محمد کی موجودگی میں نماز فجر تھی, امام ابو بکر تھا, مقتدی صحابہ تھے. امام ابو بکر تھا, ظہر کی نماز تھی, مقتدی صحابہ تھے. امام ابو بکر تھا, نماز عصر تھی, مقتدی صحابہ تھے. امام ابو بکر تھا, سوال کرنا چاہتا ہوں, امام ابو بکر تھا, مقتدی علی بھی تھا یا نہیں تھا؟ مقتدی عمر بھی تھا یا نہیں تھا؟ عثمان بھی تھا یا نہیں تھا؟ زور سے, زور سے. اللہ وہ نماز بتاؤں. میں مصلی پہ کھڑا تھا, نماز شروع ہو گئی تھی, پہلی رکعت تھی, آقا مسجد میں آ گئے, حضور مسجد میں تشریف لے آئے. مجھے پتا چلا میں مصلی چھوڑنے لگا, محبوب نے آواز دے کہ ابو بکر کھڑا رہے, ابو بکر کھڑا رہے, ابو بکر کھڑے رہے. رسول اللہ صدیق سے 2 قدم آگے ہوئے. اس نماز کا منظر یہ تھا, ابو بکر کے امام کا نام محمد تھا, صحابہ کے امام کا نام ابو بکر تھا. وہ نماز بتاؤں. نماز بھی کلیئر, اللہ کا جلال بھی جمال میں بدل گیا. رب مسکرا بھی اٹھے, خوشی ہو گئی, امتی کے سر سے پریشانی ختم ہو گئی. میں نے کہا تلاش کر وجہ کون ہے, وجہ کون ہے؟ وجہ ابو بکر ہے, وجہ خلیفہ بلا فصل ہے, وجہ پہلا مومن ہے. پھر ارادہ کر اس کا دفاع کریں گے انشاءاللہ, ارادہ کر اس کی عظمت کا اعلان کریں گے, اس کی عظمت کا اعلان کریں گے, اس کی بیٹی عائشہ کی عظمت کے نعرے لگائیں گے, جان دے دیں گے. صدیق کے دفاع سے باز آ, صدیق کے دفاع سے باز آ, دفاع سے باز آ, صدیق کے دفاع سے باز آ. آج بلند آواز بلند صحابہ, اللہ کی قسم مجھے یقین ہے آپ کو مفتی صاحب نے اتنا تیار کر دیا ہے کہ مجھے زور لگانے کی ضرورت نہیں. کہہ دے ہاتھ اٹھا کے صحابہ, صحابہ. کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے, مجھے تکلیف ہوگی, میں جا رہا ہوں. صحابہ, 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 صحابہ. جس کے پاس دونوں آتے دونوں کھڑا کر لے. صحابہ, 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 ایمان صحابہ, عقیدہ صحابہ, نظریہ صحابہ, سوچ صحابہ, فکر صحابہ, جذبہ
असबात साहब, कुरान साहब, आयात साहब, लफ्ज साहब, नक्श साहब, सुन्नत साहब, आदत साहब, इबादत साहब, पैगंबर का दीन साहब, 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 साहब। बैठ जाए कोई साथी खड़े ना रहे, बैठ जाए तमाम साथी, बैठ जाए तमाम साथी, बैठ जाए। इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खैज मौजों से वो घबराया, शराब इश्क नहीं बदली, जाम बदलते रहते हैं। हक का अलम लहराता है, हाथ बदलते रहते हैं। हालात से टकराना हक वालों की आदत है, हालात की तू तकलीद न कर, हालात बदलते रहते हैं। कल तक था जो सोज़ जिगर, वो दर्द जिगर तो आज भी है काम वही, पैगाम वही, सिर्फ नाम बदलते, नाम बदलते, नाम बदलते। छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, सरेदार फतवे लगाए हुए हैं, खिलौना समझ के न तोड़ो हमें, आखिर हम भी किसी के बनाए हुए हैं। फिरंगी की सोचों पे हुर्मत के फतवे सरेदार चढ़कर लगाए हुए हैं। न खंजर उठेगा न तलवार तुमसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। हक बात बिगड़ती है, कट जाए ज़बां मेरी, इजहार करेगा जो टपकेगा लहू मेरा। फना फिल्लाह की तह में बका का राज मुझ पर है, इसे मरना नहीं आता, उसे जीना नहीं आता।